بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الدین، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الدین۔ ابتدائی زندگی سے تا دم مرگ تمام دینی امور مثلا عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت وغیرہ ضروریات پر مشتمل مستند مجموعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اما بعد، اس زمانے میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام نے صرف نماز و روزہ اور چند غیبی خبریں کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا، بہشت میں حوریں اور دوزخ میں سانپ بچھو ہیں بتلائی ہیں، اور انسان کے باقی ظاہری باطنی حالات متعلقہ سے اس کو کچھ تعرض نہیں۔ اللہ و رسول کو جیسا چاہو سمجھو، جو چاہو معاملہ کرو، تجارت جس طرح چاہو کرو، لوگوں سے جس طرح چاہو برتاؤ رکھو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، نشست و برخاست، ملاقات و معاشرت کے طریقے جو چاہو اختیار کرو، اپنے نفس کو جن صفات سے چاہو متصف رکھو، غرض تم کو اور امور میں ہر طرح آزادی ہے، اور اگر پابندی کا خیال آیا تو اصول تجارت میں غیر قوموں کی تقلید کرو، طرز معاشرت قدیم یا جدید فلاسفروں سے حاصل کرو، مقامات نفس میں ان پڑھ لوگوں کو جو خدائی کے دعوے میں بھی نہ رکتے ہوں مدد لو، غرض اس میں نہ الوہیت و رسالت کی تنظیم درستی ہے، نہ معاملات کے اصول کی تعلیم، نہ اخلاق و آداب کی تفہیم، نہ مقامات نفس کی تکمیل و تتمیم یعنی پورا کرنا، اور اس خیال باطل کے ایسے برے برے آثار مرتب ہوئے کہ خدا کی پناہ۔ ایک اثر مخالفین پر یہ ہوا کہ اسلام پر تعلیم کے ناکافی ہونے کا دھبا لگایا، ایک اثر نو تعلیم یافتہ جوانوں پر یہ ہوا کہ بوجہ نا حقیقت شناسی کے یہ شبہ ان کے دل میں جم گیا اور اپنے کو بعض امور میں تہذیب جدید کا محتاج سمجھا، اور زبان سے یا دل سے یا طرز عمل سے غیر طریقوں کو اپنے طریقے پر ترجیح دینے لگے، اور بہت سے عقائد اسلام پر خود ہنسنے لگے۔ ایک اثر عوام پر یہ ہوا کہ نماز و روزہ میں تو علماء سے رجوع کرنے کو ضروری سمجھے اور معاملات و معاشرت میں اپنے کو خود مختار جان لیا۔ اسی وجہ سے علماء سے کبھی اپنے مقدمے یا تجارت کے متعلق رائے نہیں لی جاتی، نہ توحید و رسالت کے مباحث و احکام کی تحقیق کی جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اعمال سے شرک فی الالوہیت، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یا شرک فی نبوت میں شریک ٹھہرانا لازم آ جاتا ہے، بالخصوص مستورات کو۔ ایک اثر اہل علم پر یہ ہوا کہ شب و روز اعمال و عبادات کے مسائل کے استذکار، یاد دہانی و استحضار میں شغل و اہتمام رہتا ہے، نہ معاملات کی تحقیق، نہ اخلاق و آداب کا لحاظ، نہ اصلاح نفس و قلب کی کوشش، حتیٰ کہ ترقی علم کے ساتھ ہی عجب و کبر و حرص و حب دنیا و غفلت کی بھی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ ایک اثر درویشوں پر یہ ہوا کہ شریعت و طریقت کو جدا جدا سمجھے اور حقیقت کو اصل مقصود اور شریعت کو انتظامی قانون اعتقاد کر لیا، علماء سے نفور ہو گئے، واردات و احوال کو منتہا، معراج، بلندی کی انتہا خیال کیا، خیالات کو مکاشفات، امور غیبی کا انکشاف، اور مکاشفات کو فوق الیقینیات یقین کیا۔ نہ اس کو میزان شرع میں وزن کرنے کی ضرورت، نہ علماء سے پیش کرنے کی حاجت، غرض ہر طبقے کے لوگوں کو کم و بیش اس خیال باطل کا اثر ضرور پہنچا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ جس نے کتاب و سنت کو ذرا بھی طلب و التفات کی نگاہ سے دیکھا ہوگا وہ ان سب امور کی تعلیم کو کھلے کھلے الفاظ میں پاوے گا، اور شریعت مطہرہ کو کافی وافی اور دوسری کتب و حکم و قوانین و تعالیم سے مستغنی کرنے والا دیکھے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں یوں نہ فرماتے: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسا ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ونحو ذالک۔ آخر جس قرآن میں الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ مذکور ہے اسی قرآن میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے۔ الطلاق مرتان، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ لا يسخر قوم من قوم، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں۔ اجتنبوا كثيرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو۔ ولا يغتب بعضكم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ انه لا يحب المستكبرین، وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ يحبهم ويحبونه، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ حق تعالی ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں۔ یبکون ویزیدہم خشوعا، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وغیرہ من آیات المعاملات والمعاشرات والمقامات بھی تو مذکور ہے۔ اسی طرح کتب حدیث کی فہرست اٹھا کر ملاحظہ کرنے سے جہاں کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ نظر آئے گا، اس کے نیچے ہی کتاب البیوع، کتاب النکاح والطلاق، کتاب الآداب، کتاب الرقاق بھی ملاحظہ نظر سے گزرے گا۔ پھر اس خیال کی گنجائش کہاں ہے کہ اسلام نے صرف عقائد و اعمال سکھلائے ہیں اور معاملات اور معاشرت و تصوف نہیں بتلایا، بلکہ منصف حقیقت جاننے والے کو اسی مقام پر یقین آ گیا ہوگا کہ اسلام نے 5 چیزیں تعلیم کی ہیں اور ہم کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، بلکہ غیر قوموں میں بھی جو منصف مزاج لوگ ہیں وہ اسلام سے مقتبس فائدے والے ہونے کے خود معترف ہیں۔ غرض جب دیکھا گیا کہ یہ خیال عالمگیر ہو رہا ہے اور ہر طبقے کے لوگوں کو اس سے مضرتیں پہنچتی ہیں، اسلامی ہمدردی نے تقاضا کیا کہ اس غلطی کی اصلاح کی جاوے اور ایک رسالہ لکھا جاوے جس میں بقدر ضرورت اختصار کے ساتھ 5 مضامین کو کتاب و سنت سے مستنبط کر کے جمع کیا جاوے۔ یوں تو اس رسالے سے سب اہل اسلام کو نفع پہنچانا مقصود ہے، مگر بالخصوص درویشی کی راہ چلنے والوں کی دلسوزی ہمدردی زیادہ مد نظر ہے۔ اب ہر مسلمان کو عموماً اور درویش کو خصوصاً اس کا مطالعہ کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا وظیفہ مقرر کر لینا ضروری ہے، کیونکہ مقصود درویشی کا یہی ہے کہ محبوب حقیقی راضی ہو جاوے، اور طریقہ حصول رضا کا اطاعت و امتثال امر ہے۔ پس جب محبوب حقیقی کا امر تمام حالات کے ساتھ متعلق ہے تو رضامندی اسی وقت ممکن ہے جب ہر حالت میں اس کا امر مانا جاوے۔ اسی لیے طالب حق کو ضروری ہے کہ اول اپنے عقائد موافق اہل سنت و جماعت کے درست کرے، پھر اعمال مفرضہ نماز و روزہ وغیرہ ہما کے احکام سیکھ کر ان کا پابند ہو اور حرام و حلال کے مسائل سے واقف ہو، تاکہ عقل حلال سے نورانیت قلب پیدا ہو اور طرز معاشرت سے مطلع ہو، تاکہ اہل حقوق کے حقوق تلف نہ ہو جاویں، کیونکہ اتلاف حقوق ظلم ہے اور ظالم پر لعنت ہوتی ہے۔ پھر لعنت و رحمت جمع کیسے ہوگی، اور رضا بدون رحمت کی ہوتی نہیں۔ ان سب مراحل کو طے کر کے اب اس راہ باریک میں قدم رکھے، ایسا شخص انشاءاللہ تعالی کبھی گمراہ نہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اپنے مقصود حقیقی تک پہنچے گا۔ اب خدا کے نام پر مقصود کو شروع کرتے ہیں اور بنظر تعداد مضامین اس کو 5 حصوں پر منقسم کرتے ہیں۔ نمبر 1، عقائد و تصدیقات۔
نمبر 2 اعمال و عبادات، نمبر 3 معاملات و سیاسیات، نمبر 4 آداب و معاشرت، نمبر 5 سلوک و مقامات۔ یا الہی اس نادان کی مدد فرما اور خطا و لغزش و ریا سے بچا، آمین وبہ نستعین۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔